بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قوم سمود عرب کے ایک سرسبز و شاداب خطے میں آباد تھی جس میں باغات اور پانی کے چشمے بکثرت تھے، اسی لیے یہ علاقہ بڑا خوشحال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو وافر رزق عطا فرمایا تھا۔ اہل سمود زراعت میں بڑی مہارت رکھتے تھے اور انہیں عمارات بنانے میں بھی کمال حاصل تھا، سو انہوں نے اپنے لیے میدانوں اور پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر اور محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ قوم سمود نے ایک طویل عرصہ امن و آشتگی میں گزارا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرتے تھے اور ناحق کفر و تکبر میں مبتلا تھے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ انہیں اس انجام سے ڈرائیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، اے قوم، بندگی کرو اللہ کی، کوئی حاکم نہیں تمہارا اس کے سوا، اسی نے بنایا تم کو زمین سے اور بسایا تم کو اس میں، سو گناہ بخشواؤ اس سے اور رجوع کرو اس کی طرف، بے شک میرا رب نزدیک ہے اور دعائیں قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کی قوم کے چند لوگ آپ کی دعوت پر ایمان لے آئے اور متکبر لوگ آپ سے دور بھاگتے رہے، اور وہ مومنین سے کہتے رہے، کیا تم کو یقین ہے صالح کو بھیجا ہے اس کے رب نے؟ یہ فقراء انہیں بڑے اعتماد سے جواب دیتے، ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے اس پر یقین ہے۔ کفار جواب در جواب میں کہتے، جس پر تم کو یقین ہے ہم اس کو نہیں مانتے۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو دعوت دیتے رہے، مگر وہ لوگ کفر اور سرکشی پر تلے رہے اور حق کے راستے روکتے رہے۔ جب ان کی گمراہی اور بڑھی تو انہوں نے آپ پر جادو کی تہمت لگائی، کہنے لگے تجھ پر کسی نے جادو کیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا کہ آپ کوئی معجزہ پیش کریں جو آپ کی دعوت کی تصدیق کرے اور ثابت کرے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہنے لگے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم، سو لے آ کچھ نشانی اگر تو سچا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے عاجزی کے ساتھ اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، معجزے کے ذریعے میری مدد فرما تاکہ اس معجزے کے ذریعے میری تصدیق ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ معجزہ اونٹنی کا معجزہ تھا۔ قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ سے ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو ہر عیب سے پاک ہو۔ چنانچہ ایک بہت بڑی اونٹنی لوگوں کے سامنے پہاڑ کی چٹانوں سے نکلی۔ لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ایسی اونٹنی نہ دیکھی تھی، نہ جسامت کے اعتبار سے اور نہ ہی خوبصورتی اور خوش جمالی کے اعتبار سے۔ اسے دیکھ کر لوگوں پر شدید دہشت طاری ہو گئی اور لوگوں کے دو گروہ بن گئے، ایک فریق نے اس معجزے کی تصدیق کی اور ایک نے تصدیق نہ کی، بلکہ وہ اسے حضرت صالح علیہ السلام کا جادو سمجھنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا، اے قوم، یہ اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے نشانی، سو چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں اور مت ہاتھ لگاؤ اس کو بری طرح، پھر تو آ پکڑے گا تم کو عذاب بہت جلد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں سے فرما دیں کہ ان کے کنووں سے جو پانی نکلتا ہے اسے ایک دن یہ اونٹنی اکیلی پیے گی کہ کوئی اور جانور یا انسان اس دن پانی نہ پیے گا، پھر اگلے دن وہ سب پیئیں گے اور یہ اونٹنی نہ پیے گی۔ اسی طرح یہ نظام چلتا رہے گا، اور انہیں اس بات پر عمل کرنے کی تاکید فرما دیں کہ وہ اس کی مخالفت نہ کریں، ورنہ اللہ کے شدید عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اور انہیں یہ بھی تاکید فرما دیں کہ اس کے ساتھ ظلم کرنے سے پرہیز کریں۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، یہ اونٹنی ہے، اس کے لیے پانی پینے کی ایک باری ہے اور تمہارے لیے باری ایک دن کی مقرر ہے، اور مت چھیڑیو اس کو بری طرح سے، پھر پکڑ لے تم کو آفت ایک بڑے دن کی۔ انہوں نے معجزے کو جھٹلایا اور سرکشی اور کفر و تکبر میں مبتلا ہو گئے، اور ایک دن سب جمع ہو کر اس بات پر متفق ہو گئے کہ اس اونٹنی سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ انہوں نے چند لوگ منتخب کیے کہ وہ اونٹنی کو ذبح کر دیں
اس طرح انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر ڈالا اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر ڈالا، گویا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے نبی کو چیلنج کیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کا یہ عمل دیکھا تو انہیں اللہ کے عذاب قریب کی خبر دی اور فرمایا، فائدہ اٹھا لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوگا۔ لیکن قوم سمود اپنی گمراہی اور کفر میں سرتاپا غرق تھی، چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ اللہ نے اپنے نبی کی طرف وحی بھیجی کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مومنین کو یہاں سے نکال کر لے جائیں اور ان کفار کو چھوڑ دیں، ان پر عنقریب اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اور جس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم سمود سے انتقام کا وعدہ فرمایا تھا، اس وقت آسمان سے ایک سخت چیخ بلند ہوئی جس نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے اور زمین پر شدید زلزلہ طاری ہو گیا۔ یہ لوگ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر گر پڑے اور ان کی روحیں پرواز کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سچ فرمایا، پھر جب آ پہنچا حکم ہمارا، بچا لیا ہم نے صالح کو اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اس دن کی رسوائی سے۔ بے شک تیرا رب وہی ہے زور والا، اور پکڑ لیا ان ظالموں کو ہولناک آواز نے، پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، جیسے کبھی رہے ہی نہ تھے وہاں۔ مولانا روم مثنوی فرماتے ہیں، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم نے اتنا حسد کیا کہ ایک اونٹنی کا پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اب اللہ کی طرف سے 3 روز بعد عذاب آنے والا ہے۔ اگلے 3 دن بعد مالک کی طرف سے آگ آئے گی جس کی 3 نشانیاں ہیں، تم سب کے چہروں کا رنگ متغیر ہو جائے گا، پہلے دن زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ اگر اس دھمکی کی علامت چاہتے ہو تو ابھی جا کر دیکھو کہ اونٹنی کا بچہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہے، اگر اس کو پکڑ سکو تو یہ عذاب سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، ورنہ امید کا پرندہ جال سے نکل جائے گا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو کتے کی طرح بھاگے، مگر کوئی شخص بچے تک نہ پہنچ سکا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا حکم صحیح ثابت ہوا، مہلت ختم ہوئی، پہلے دن ان کے چہرے زرد ہوئے، وہ نا امیدی سے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے، اگلے دن سرخ ہوئے، امید اور توبہ کا وقت ختم ہو گیا، تیسرے دن سیاہ ہوئے اور وہ اونٹنی کی طرح گھٹنوں کے بل آ گئے، قہر کی چوٹ کے منتظر ہو گئے، قہر ٹوٹا اور شہر نیست و نابود ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک ہولناک چیخ کے عذاب سے قوم سمود کو تباہ کر ڈالا۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔